بتائیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور جو ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا آل روڈز لیڈ ٹو روم، یہاں لگتا ہے کہ سولوشن کی آل روڈز لیڈ ٹو پنڈی۔ اب اگر پنڈی نہیں انوالو ہوتا ہے ان اے وے کہ آربٹر کا رول پلے نہیں کرتا، تو پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی سولوشن نکلتا نظر آ رہا ہے؟ پھر تو کیا ہے، دیکھیں نا، اگر وہ مطلب پنڈی ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی کرنا ہے نا کہ وہ اس حکومت کو کنٹینیو سپورٹ دیں گے، اس کے نتیجے میں ہم نے آپس ڈسکس کر رہے ہیں جو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کنٹینیوڈ سپورٹ نہیں دیں گے تو پھر تو ظاہر حکومت ہی نہیں چل سکتی۔ تو یا وہ اگر نیوٹرل ہوتے ہیں تو بھی حکومت نہیں چل سکتی ہے، اور اگر وہ رول پلے کریں گے تو ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو سکتی ہے۔ تو دس از یہ تو دیکھیں نا، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور وہ فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوگا بیلنس نہیں کے پاس۔ کیا بڑے فیصلے ہونے میں دو چیزوں کا انتظار تو نہیں ہو رہا کہ آئی ایم ایف سائن ہو جائے، جون کا بجٹ ہو جائے؟ کیونکہ جون کے بجٹ تک پنجاب اور کے پی کا تو چیزیں نہیں لٹک سکتی، وہ تو نیشنل اسمبلی کے اوپر ہی بات ہو سکتی۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ دو مائل سٹونز ہیں جو شاید ابھی تک کچھ چیزوں کو روکے کھڑے ہیں؟ بہت لوگ تو اسلام آباد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف جان بوجھ کے خود نہیں ہونے دے رہی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ہو گیا تو ان کا دھرم تختہ ہو جائے گا۔ بہت لوگ اسلام آباد میں یہ بات بھی کرتے ہیں، بٹ آئی کانٹ سے دیٹ۔ لیکن اس میں جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اب آپ کو اس کا بھی پتا ہے کہ اب یہ لیٹ بڑا ہو گیا۔ اب ہمارا لیٹ سے اگلے ویک اگر ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے جون میں اگلے پروگرام کے لیے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا۔ تو اب جون میں جو حکومت آئے گی وہ اگر لیٹ سے یہ حکومت کو 6 مہینے کے لیے ہے، آئی ایم ایف جون میں لیٹ سے ہم نے نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے، تو آئی ایم ایف ایک ایسی حکومت کے ساتھ جس کے ٹوٹل وقت جو ہے 6 مہینے رہ گیا ہے، تو کیوں نیگوشیٹ کرے گا؟ وہ نیگوشیٹ نہیں کرے گا۔ تو آئی ایم ایف کے جو پروگرام یہ ہو بھی گیا تو 2 مہینے بعد ہمیں پھر ڈیفالٹ کا سامنا ہوگا۔ تو اٹس ویری ویری کمپلیکس اکانومی دیٹ ڈرائیو پالیٹکس۔ It's not the politics that will drive Pakistan. It will the economy that will drive the politics of Pakistan. So یہ جو خان صاحب کی بار بار بات کہتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہو کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی اسٹیبلشمنٹ ان کا، خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ 2 دن نہیں چل سکتی، تو آپ کے خیال میں اگر اب بڑے فیصلے جو بھی ہونے چاہیے جس طرح بھی ہے اگر وہ نہیں ہوتے تو کیا پھر ان کا سارا بلیم اسٹیبلشمنٹ پہ چلا جائے گا؟ ان کی ساری ناکامیوں کا بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا؟ اس کی وجہ ہے نا، اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی کو یقین ہے کہ یہ تو بے بس ہے اور یہ فیصلے سارے جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کرٹیسزم آ رہا ہے وہ یہ سارا جو فیصلوں کا بوجھ ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے۔ جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایکسپیکٹڈ، اگر وہ فیصلے یا کم از کم کو مشاورت۔ اچھا ایک چیز بتائیں مجھے، ایک تاثر یہ ہے کہ خان صاحب کو ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید اتنا بیڈ بلڈ ہو گیا ہے کہ اگر خان صاحب واپس آتے ہیں تو بہت زیادہ انٹرفیئر کریں گے اور انسٹیٹیوشن کی ورکنگ افیکٹ ہوگی۔ اور خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ مکس بیگ آتا ہے، کبھی گڈ کبھی بیڈ، بلو ہاٹ بلو کولڈ۔ کیا خان صاحب کیا سی بی ایم کر سکتے ہیں کہ یہ پرسیپشن یا یہ فیئر رائٹلی اور رانگلی بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے؟ شاید یہی ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہی رکاوٹ ہے، یہی رکاوٹ ہے۔ اس کی سب سے بڑی ہوتا ہے نا کہ فیئر آف اننون وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا اگر یہ ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے جو پرائمری پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہماری صرف اور کمیونیکیشن انفارچونیٹلی نہیں ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئی وش کہ اگر ہم تھوڑا سا کمیونیکیٹ ایک دوسرے سے کر لیں، اتنے زیادہ ابھی کمپلیکس ایشوز نہیں ہے جتنے ہم سمجھتے۔ نہیں تو جتنا خان صاحب نے ابھی تک جتنا بھی یہ وہ آپ نے کہا نا فیئر بنتا ہے یہ پبلک کمیونیکیشن سے ہی ہے۔ کیا اگر پبلک کمیونیکیشن میں خان صاحب تھوڑا سا ٹیک چینج کر لیں اور یہ کمفرٹ دیں تو کیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ایک بہتر اسٹریٹجی نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ دیکھیں نا ہوا کیا کہ جب وہ خان صاحب نے جس دن آفر کیا کہ میں ٹاک کرنے کا، اگلے دن جو ہے وہ ان کے وارنٹ آ گئے اور وہ ایک تماشا لگ گیا۔
اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ نہیں آپ جب ٹاکس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو فوراً آپ کو کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں طرف ہی چیزیں ہیں نا. نہیں لیکن کئی باری فواد کئی باری چیزیں پہلے سیٹ ان موشن ہوئی ہوتی ہیں. سی بی ایمز تھوڑا سا ٹائم بھی تو لگتے ہیں نا میچور ہوتے ہوئے. یہ تو نہیں کہ آج میں نے کہا ہے تو مجھے 10 گھنٹے میں اس کا پازیٹیو رسپانس نہیں ملے گا تو میں دوسری طرف چلا جاؤں گا. آپ کی طرف بھی تو تھوڑا سا میچورٹی اور صبر چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ بہت دفعہ جو ہے درمیان میں ہو گیا. پھر میں آپ کو بتاؤں بہت شاید میرا یہ خیال ہے کہ دونوں طرف ہی ہوگا, ایک طرف ہی نہیں ہوگا, دونوں طرف ہی ہے, بلکہ تینوں طرف ہی آپ سمجھیں کہ یہ ہوگا کہ درمیان میں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے شاید حضرات جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی سلسلہ آگے بڑھے, اور ان کے اپنے فیئرس ہوں گے, تو اس کو بھی جو ہے ان کو بھی پہلے دور کرنے کی ضرورت. آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر میں آپ کو کہوں آنیسٹلی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنی اوپینین دیں کہ آپ کے خیال میں آپ کو کتنے فیصد یہ یقین ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سلوشن نکلے گا ان حالات کا, اور کتنے فیصد آپ کو خوف ہے کہ شاید یہ چیزیں اب ڈیموکریسی کی رینج سے باہر جاتی نظر آ رہی ہیں؟ نہیں, فرینکلی مجھے تو بڑا فیئر ہے کہ یہ ہم ڈیموکریسی کی حدود, ڈیموکریسی سے تو خیر اب بھی نکل گئے ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنی دیر جو ہے وہ نکلیں گے. اور جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو میں ایکچولی اگلے 5-6 دن جو ہیں وہ ڈسائسو ہے میری نظر میں. یہ آئی ایم ایف وغیرہ کے حساب سے تھوڑا یہ سمجھ لگ جائے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف سے کدھر جا رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیسیژن ہو جائے گا حتمی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. لیکن مجھے انفارچونیٹلی لگ یہی رہا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کی طرف تو نہیں جا رہے. فواد چودھری بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. اور یہ جو آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ناظرین, میں آپ سے 1-2 چیزیں شیئر کر لوں. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے جو نے بڑی کیٹیگوریکلی فواد نے بڑی بلنٹلی دا وے ہی اسپیکس انہوں نے بات کی کینڈیڈلی, وہ یہی تھی کہ یہ جو مس کمیونیکیشن ہے بٹوین عمران خان اینڈ اسٹیبلشمنٹ, یہ واقعی بڑا ضروری ہے کہ اس پہ اب کلیئرٹی آئے, کیونکہ جو سٹانسز اب پوزیشنز آ گئی ہوئی ہیں, نہ گورنمنٹ اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے نہ اپوزیشن اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے, دونوں بالکل ایک سائلوز میں چلے گئے ہیں, بات کوئی نہیں کر رہا. بیلنسنگ ایکٹ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو اپنی کوئی فکریں ہیں لیجٹیمیٹ یا پرسیوڈ, بہرحال فکر ہوتی ہے, تو وہ خان صاحب بھی دور کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ان کو بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے چاہیے, بیکاز جیسے وہ کہتے ہیں فوج میری ہے اور میں پاکستان بھی میرا ہے, تو شاید ان کو فوج کا کہنے کے بجائے سارے رینکس کو اون اپ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا, تب یہ حالات جائیں, ورنہ کہیں بھی بات جا سکتی ہے. ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا سانس رکا ہوا ہے. آئی ایم ایف کو جس طرح ٹریٹ کیا ہے ادھر کے پریزیڈنٹ گورنمنٹ میں اور فائنانس منسٹر نے, وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. ایک نیڈلیس کنٹروورسی چلی یہی کہ جی نیوکلیئر پروگرام یہ وہ, اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف نے کیٹیگوریکلی جواب دیا. سینٹکام کے کمانڈر نے اپنی وہاں پہ بریفنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ایبسلیوٹلی کنٹرول بالکل ٹھیک ہے پاکستان آرمی کا اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پاکستان کا, تو ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے. پھر فائنانس منسٹر نے اٹھ کے یہ کیوں بات کر دی میزائل رینج اینڈ آل دیٹ, اور آج اس کو واپس لے لیا کہ یہ وی لیو ان اے ویری سیریس ورلڈ, یہ کوئی مذاق کیجول کرنے والی باتیں نہیں ہیں. ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, ادھر کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ ان کے 1.5 بلین کے لیے مصیبت پڑی. میں انڈیا کے کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں. پچھلے تقریباً 2 سال کے اندر $532 بلین کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹس ان کے پاس آئی ہیں, اور 162 ملکوں میں سے, یعنی کہ آلموسٹ دنیا کے ہر کونے سے. یہ شو کرتا ہے کہ ان کو کانفیڈنس ان پہ کتنا ہے, اور کوئی 61 سیکٹرز کے اندر آئی ہیں. ان کا جی ڈی پی جو ہے اس وقت $3.5 ٹریلین, 3.5 خرب ڈالرز. ہمارا تقریباً 348 بلین ہے, یعنی کہ آدھے ٹریلین سے بھی نیچے ہے. یہ ہمارا پہلے آپ فرق سمجھ لیں. اور ان کا اس وقت وہ رشیا, اٹلی, برازیل, فرانس اور یو کے سے بڑی اکانومی بن کے اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال وہ جو ہے وہ جرمنی کو بھی اوورٹیک کر جائیں گے. یہ ہو رہا ہے انڈیا میں, اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے. اس پہ پرچے کرا دو, اس پہ یہ کر دو, یہ اس کو گولی مار دیں, ہم یہ نمبر ڈال دیں. سیدھی سی بات ہے, they have to talk to one another. اگر یہ پولیٹیشنز نہیں بولیں گے تو پھر بندوق بولے گی, خدا نخواستہ.